الرحمن الرحیم۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ بینک میں رقم جمع کرتے ہیں، یہ رقم جمع کرنا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ فقہ میں اس کو کون سا عقد کہا جاتا ہے؟ پھر جو عقد کہا جاتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ جمع کرنا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ اور جو فقہی تکلیف ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو کیوں؟ عدم جواز کی وجوہ کیا ہے؟ تو ایک مسئلہ ہمارا یہ ہوگا، اور یہ تکلیف ہم مجوزین سے پوچھیں گے۔ اپنی طرف سے اگر ہم کوئی عقد لگائیں گے تو وہ کہیں گے ہم اس عقد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی فقہی تکلیف کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بینک کے پاس جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو بینک اس سے کاروبار کرتا ہے۔ اب کسی کاروبار کے بارے میں ایک عالم دین، ایک مفتی صاحب جواز عدم جواز کا جو فتویٰ دیتا ہے وہ کن بنیادوں پر دیتا ہے؟ وہ بنیادیں کیا ہیں؟ پھر ان بنیادوں پر ہم بینک کے کاروبار کو پرکھیں گے کہ ان بنیادوں پر بینک کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو وہ وجوہ اور بنیادیں کیا ہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ کہ جنہوں نے بینک میں پیسے جمع کیے ہیں اب وہ کل یا بعض پیسے نکلوا رہا ہے، تو یہ نکلوانا اس کی فقہی تکلیف کیا ہے؟ کون سا عقد ہو رہا ہے؟ پھر جو عقد ہو رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو عدم جواز کی وجوہ کیا ہے؟ بس یہ بنیادی 3 مسئلے بینک کے اندر ہیں۔ یہ تینوں مسئلے اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو یہ سمجھو کہ آپ نے بینک کو سمجھ لیا۔ باقی اس کی شاخیں ہیں، پتے ہیں، ان کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ پہلا مسئلہ، جو لوگ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں، مجوزین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں 2 عقد ہو رہے ہیں، ایک عقد شرکت ہے، ایک عقد مضاربہ ہے۔ یہ جو پیسے والے افراد ہیں جن کو یہ لوگ اکاؤنٹ ہولڈرز کہتے ہیں، ان کا پیسہ آپس میں جمع ہو جاتا ہے، یہ شرکت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک شرکت ملک ہے، ایک شرکت عقد ہے۔ پھر شرکت عقد کی شروع میں 2 قسمیں ہیں، شرکت اموال، شرکت غیر اموال۔ پھر شرکت اموال کی 2 قسمیں ہیں، شرکت عنان اور شرکت مفاوضہ۔ شرکت غیر اموال کی بھی 2 قسمیں ہیں، شرکت تقبل، صناعی بھی کہتے ہیں، اور شرکت وجوہ۔ یہ شرکت عقد تجارتی شرکت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بینکوں میں شرکت اموال ہے۔ اچھا، شرکت مفاوضہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سب کا سرمایہ ایک جیسا ہو، کیونکہ بینک میں ایک جیسا سرمایہ نہیں ہوتا، اس لیے بینک کی شرکت، یہ شرکت اموال بصورت مفاوضہ نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ شرکت اموال بصورت عنان ہے۔ تو بینک کے اندر ایک عقد شرکت اموال بصورت عنان ہے جو ارباب الاموال کے آپس میں ہے۔ دوسرا عقد مضاربہ ہے، یہ ارباب الاموال سرمایہ کو جمع کر کے اس کو راس المال بنا کر بینک کے ساتھ عقد مضاربہ کرتے ہیں۔ بینک مضارب ہے اور یہ ارباب الاموال ہے، اور درمیان میں جو عقد ہے وہ عقد مضاربہ ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو بینک ہے یہ شخص قانونی ہے اور شخص معنوی ہے، اور یہ عبد معزون فی التجارہ کے حکم میں ہے۔ عبد معزون، عبد منا غلام، وہ غلام جس کو مالک تجارت کی اجازت دے۔ تو اس کے اندر انہوں نے شخص حقیقی کی صفات کو مانا ہے۔ تو یہ شخص قانونی، عبد معزون فی التجارہ، فردی شخص، یہ مضارب ہے، اور پیسہ والے ارباب الاموال۔ تو
تو کتنے عقد ہو گئے؟ 2. ایک عقد شرکت ہے، ایک عقد صفحہ نمبر 36 مروجہ اسلامی بینکاری کا فقہی و تحقیقی جائزہ۔ بینک سے متعلق بنیادی مسائل 3 ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کرنا، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، بینک کا ان جمع شدہ رقوم سے کاروبار کرنا، یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز، اس کا نفع حلال ہے یا حرام۔ مسئلہ نمبر 3، بینک سے رقم نکلوانا، جو لوگ کل یا بعض رقوم بینک سے واپس لے کر نکلواتے ہیں، اس کی فقہی تکلیف کیا ہے اور اس میں شرعی مفاسد اور خرابیاں کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بینک میں رقم جمع کروانا اور اس کی فقہی تکلیف۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم تحریر فرماتے ہیں، جو لوگ بینک اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں، جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں، وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک مضارب ہے۔ بتائیے، جو لوگ بینک کے اکاؤنٹ میں رقمیں جمع کرتے ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یہ شرکت اموال ہے غیر اموال ہے، اور سب کے سرمایہ برابر ہوتے ہیں یا مختلف؟ تو بصورت اعلان ایک عقد ہو گیا، دوسرا عقد، پھر یہ سب مل کر بینک سے مضاربت کرتے ہیں، جس میں اکاؤنٹ ہولڈر ارباب الاموال ہیں اور بینک کیا ہے؟ مضارب۔ کتنے عقد ہو گئے؟ 2۔ فقہی تکلیف ان حضرات نے خود بیان فرمائی نہیں فرمائی؟ چلے کتاب غیر سودی بینکاری صفحہ 312۔ نیز اس شرکت کو شرکت اموال کہا جاتا ہے، پھر شرکت اموال میں بھی بقول مجوزین یہ شرکت عنان ہے، اور یہ دونوں عقد فاسد ہیں، اور عقود فاسدہ بتصریح ہے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی، یا بتصریح چھوڑے بڑھا دے، بتصریح فقہا، یہ دو لوگ بڑھا رہ گئے چھپائی میں، بتصریح فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی بحکم سود ہیں۔ قال العلامۃ الحسکفی رحمہ اللہ تعالی فضل ولو حکما فدخل ربا النسیئة والبیوع الفاسدة فكلها من الربا، الشامیہ جلد 7 صفحہ 417۔ وقال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی ان الشروط الفاسدة من الربا وهي في المعاوضات المالية وغيرها، لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض، وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ففيها فضل خال عن العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف، الشامیہ جلد 7 صفحہ 189۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک سوال کے جواب میں تعریر فرماتے ہیں، شریعت میں ربا یعنی سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر عقد باطل و فاسد ربا ہے۔ دیکھو، ہر عقد باطل و فاسد کیا ہے؟ ربا ہے۔ یہ اکابر علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے یا نہیں؟ چلے، اور اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام ربا نہ رکھے تو احکام کا مدار نام پر نہیں ہے بلکہ حقیقت پر ہے، اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں، جو عقد کے شرائط جواز کا فاقد ہو یعنی اس میں شرائط جواز نہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ امداد الفتاوی جلد 3 صفحہ 466۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں 6 وجوہ سے عقد مضاربہ کا فساد ثابت کیا گیا ہے، اور 6 وجوہ سے عقد شرکت کا فساد بھی ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن ان وجوہ سے قبل یہ مفتی مطیع اللہ سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ایک دفعہ انہوں نے فون کیا کہ اسلام آباد میں میزان بینک کا کوئی سیمینار کروا رہے ہیں تو وہاں اس کا مالک بھی آئے گا۔ تو میں نے کہا میزان بینک کا ایک مالک کہاں سے بنا؟ انہوں نے تھوڑی سی یہ بات ان سے ہوئی تو ایک بہت بڑی بات سامنے آئی، وہ بات پہلے آپ حضرات کو میں سمجھاؤں، لیکن ہم خارج ایک مثال، یہ ان کا نام ہے رضوان احمد نے 10 لاکھ
سرمایہ سے کپڑے کی ایک دکان کھولی اور اس کا نام رکھا رضوان کلاتھ ہاؤس۔ اب اس رضوان کلاتھ ہاؤس کاروبار کا مالک ایک ہے یا دو ہے یا چار ہے؟ ایک ہے۔ ان کو کاروبار بڑھانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مفتی امان اللہ صاحب سے 5 لاکھ روپے لے کر ان کو شریک کیا۔ جب ان کو شریک کر لیا، اب یہ رضوان کلاتھ ہاؤس کے مالک ایک ہے یا دو ہیں؟ مولانا عمار اللہ، ان کو بھی اس کاروبار کے فوائد معلوم ہو گئے تو یہ بھی مثلا 20 لاکھ روپے لے کر آئے کہ ملا ہم کو بھی شریک کر لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ان سے پیسے لیے، ان کو بھی شریک کر گیا۔ اب اس کاروبار کے مالک کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ یہ مولانا احمد فراز صاحب، ان کو بھی کاروبار کے فوائد کا علم ہوا تو یہ بھی 10-15 لاکھ روپے لے کر آئے کہ مجھے بھی۔ اب اس کے مالک کتنے ہو گئے؟ 4۔ اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر چاروں کام کر رہے ہیں مساوی تو پھر ہر ایک کو سرمایہ کے مطابق نفع ملے گا۔ اگر کام کرنے والا ایک ہے جس کو شریک عمیل کہتے ہیں تو اس کے لیے نفع میں شرح زیادہ مقرر کرنا جائز ہے، سرمایہ سے زیادہ نفع مقرر کرنا جائز ہے، لیکن یہ تو شریعت کا قانون ہے۔ یہ لوگ شریعت کے قانون پر اگر نہ چلیں، جیسے بینک والے نہیں چل رہے، تو یہ جو شریک عمیل ہے مثلا صرف رضوان ہے اور یہ اپنے عمل کی اجرت علیحدہ لے رہا ہے۔ کیا لے رہا ہے؟ اجرت۔ جب اجرت اس نے لے لی تو اب یہ بھی شریک غیر عمیل کے درجے میں آ گیا، اور جب کوئی شریک عمل نہ کرتا ہو تو اس وقت پھر ہر شریک کو سرمایہ کے تناسب سے نفع ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس رضوان نے اپنے عمل کی اجرت علیحدہ لے لی۔ اب شریعت کہہ رہی ہے کہ اب جتنا نفع ہوگا ہر ایک کو نفع اس کے سرمایہ کے مطابق پورا کا پورا ملے گا، یہ شریعت ہے۔ لیکن یہ رضوان کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 افراد بعد میں آئے ہیں ان کی میرے ساتھ شرکت ہے، لیکن یہ جو رضوان کلاتھ ہاؤس نام ہے نا، ان کے ساتھ ان کی مزاربت ہے، اور یہ شخص قانونی اور عبد معذون فی التجارہ، اس کا مالک صرف میں ہوں، یہ 3 مالک۔ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ یہ تینوں بھی اس کے مالک، لیکن یہ کہتے تینوں مالک نہیں، اس کا مالک صرف میں ہوں، لہذا ان کا تینوں کا میرے ساتھ تو شرکت ہے، لیکن رضوان کلاتھ ہاؤس کے ساتھ ان کی مزاربت ہے، لہذا ان کے سرمایہ کا آدھا نفع رضوان کلاتھ ہاؤس کو ملے گا، آدھا نفع ان کو ملے گا۔ پھر یہ رضوان کلاتھ ہاؤس کو جو نفع ملا ہے یہ کہاں جائے گا؟ کہتے یہ میرا غلام بھی میرا تو اس کا نفع بھی میرا۔ تو یہ رضوان عمل کا اجر، عمل کی تنخواہ مستقل لے رہا ہے، اپنے سرمایہ کا پورا نفع لے رہا ہے، اور دوسرے شرکاء کے سرمایہ کا آدھا نفع بھی یہ فردی شخص قانونی کے بہانے سے لے رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ جو 3 شرکاء ہیں ان کے سرمایہ کا آدھا نفع یہ جو فردی شخص ہے اس کے عنوان سے وہ بھی لے رہا ہے، اس کو شریعت نے کہیں بھی جائز نہیں کہا۔ چونکہ یہود و نصارہ کا فارمولہ یہ ہے بینکوں کے بارے میں یاد رکھنا کہ جس نے سب سے پہلے بینک بنایا ہے مالک وہی ہوگا، دوسرے مالک نہیں ہوں گے۔ اور چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینکوں کی بنیاد سرمایہ دارانہ نظام پر ہے کہ مالدار تر بنے اور غریب تر بنے۔ سعودی بینکوں میں جو فارمولہ جاری کیا گیا ہے
اسلامی بینکوں میں بھی علماء سے وہی فارمولہ منوایا گیا ہے۔ اچھا، سودی بینکوں میں تو یہ ہے کہ شرعی طور پر بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جس آدمی نے سودی بینک بنایا ہے وہ بینک میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا، وہ دوسروں سے قرض لیتا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ مقروض قرض کا مالک بن جاتا ہے، مقرض کی ملکیت سے قرض نکل جاتا ہے۔ اس لیے وہاں تو یہ فارمولہ صحیح ہے کہ بینک کا مالک ایک ہے، شخص قانونی کا مالک ایک ہے، عبد معزون کا مالک ایک ہے، لیکن یہاں جب آپ نے اس کو شریک بنا دیا تو جیسے شریک ہو گیا تو بینک کا یہ مالک بنا نہیں بنا، تو بینک کا ایک مالک کیسے ہو گیا، دو مالک کیسے ہو گئے؟ اور جب یہ شریک ہو گئے، اب جو شریک کام کر رہا ہے وہ کام کی الگ تنخواہ لے رہا ہے، تو تنخواہ لینے کے بعد اب جتنا نفع ہوگا وہ سارا نفع تمام شرکاء میں سرمایہ کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ تو صرف شرکت ہے، اس میں مزاربت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کہ جو عبد معزون ہے وہ سب کا ہے، اور اپنے غلام کے ساتھ مزاربت کا عقد کرنا جیسے اپنے آپ سے آپ مزاربت کا عقد کر رہے، یہ دنیا والے کتنے شاطر ہیں، مولویوں سے لکھوایا کہ یہاں مزاربت بھی ہے اور شرکت بھی ہے۔ مزاربت اس لیے لکھوایا تاکہ یہودیوں کے فارمولہ کو اور اس کے نظام کو تحفظ دیا جائے، سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دیا جائے، غریب کا خون چوسا جائے۔ یہ اپنا سرمایہ اس کا پورا نفع لے رہا ہے، عمل کی اجرت بھی لے رہا ہے، اب ان کا دوسروں کے سرمایہ کے نفع سے کوئی تعلق ہے؟ پھر بھی اس کا آدھا لے رہا ہے، تو آدھا کیوں لے رہا ہے؟ کون سا شرعی قانون ہے؟ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ جا کر کے پوچھیں، دارالعلوم جائیں، جامعہ الرشید جائیں، پورے پاکستان میں جو بھی کہتے ہیں بینک جائے ان سے کہو عقد مزاربہ کس لیے ہے؟ یہ شخص قانونی میں عبد معزون فی التجارہ میں یہ اس کا مملوک ہے، یہ دوسرے شرکاء کا مملوک کیوں نہیں ہے؟ یہ یاد رکھنا۔ ہمارے پاس ایک جماعت میں لگا ہوا ہے، پہلے اسٹیٹ بینک کا مینیجر تھا، ریٹائر ہوا، اب جماعت میں کام کر رہے، تو مدرسے میں ہم نے بلوایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تھیوری صحیح ہے، پریکٹیکل غلط ہے۔ تھیوری کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ۔ خاکے کو کہتے ہیں؟ اچھا، خاکہ صحیح ہے کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا کلام تو خاکے میں کہ خاکہ غلط ہے، چلو آپ بولیں۔ تو اس نے جب بولا میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ، یہ ایک دو آدمی نے بینک بنا دیا، اب تیسرا آدمی ہے، اس کو کیسے شریک بنائیں گے؟ کہتے وہ شریک تھوڑی ہوگا، وہ تو شیئر ہولڈر ہوگا، مالک یہ دو ہوں گے، یہ تیسرا چوتھا یہ مالک نہیں ہوگا، اور مہینے کے بعد یہ مشورہ سے اس کو نفع دیں گے۔ پھر کہتے ہیں ہاں اسلام میں تو تحقیقی نفع ہے، مشورے سے نفع نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ اسلام تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو شریک بنا دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مالک بن گیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میزان بینک کا ایک مالک ہے، دو مالک ہے، فلاں بینک کا فلاں مالک ہے، کیسے مالک ہو گیا؟ جب شرکت ہے، آپ نے جس سے پیسہ لیا اگرچہ اس کا سرمایہ کم ہو، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا 1/8 حصہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بیٹے کا اور بیٹی دونوں کے حصے میں فرق ہے یا نہیں فرق؟ بہن کے حصے میں۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاتا کہ صرف بیٹا جائیداد کا مالک ہے، دوسرے وارث مالک، سارے وارث اگرچہ ان کا حصہ کم کیوں ہو پھر بھی مالک ہے۔ تو یہاں پر بینک کا مالک ایک کیسے ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ یہودیوں کا جو فارمولہ ہے، سرمایہ دار نظام کا جو اصول ہے کہ ہم نے غریبوں کو ذبح کرنا ہے، تو اسلامی بینکوں میں بھی غریبوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ کو دعوت ہے، آپ کتابیں دیکھ لیں کہ اپنے غلام کے ساتھ مزاربت سے مانا دارت، اور جس نے آپ کو کاروبار میں شریک کر لیا تو جس نے پہلے کاروبار شروع کیا وہی مالک ہوگا، باقی دوسرے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ کسی کتاب میں ہے؟ یہاں تک تو کتابوں میں کسی نے غلام خریدا اور اس نے اپنے حصے میں دوسرے کو شریک بنا دے تو وہ بھی مالک ہو جائے گا۔ قربانی کے لیے کسی نے جانور خریدا، پورا جانور، لیکن نیت تھی کہ میں دوسروں کو بھی بناؤں گا 20,000، پھر ایک کو ایک حصہ بیچا تو وہ مالک نہیں ہوگا؟ وہ بھی مالک ہے، اس لیے کہ ملکیت کے بغیر قربانی ہوتی ہے اگر وہ مالک نہیں بنتا۔ یہ کس کتاب میں ہے، کس مذہب میں ہے؟
آپ خارج میں کسی عامی سے بھی کہو کہ پیسے مجھے دو، لیکن آپ مالک نہیں ہوں گے، شریک ہوں گے، مالک نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے، کاروبار سے مجھے پیسے لے رہے ہو۔ یہ مسعود لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے 3 آدمی نے گاڑی خریدی، ایک کا چوتھا حصہ ہے، ایک کا آدھا ہے، ایک کا اتنا ہے، اب وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے، تو وہ مالک ہے اس لیے تو بیچ رہے ہیں، اگر مالک نہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی شرکت ہے جس میں شرکت ہے اور ملکیت نہیں ہے؟ تو بینک میں جب شرکت آ گئی تو ملکیت ہے ہی نہیں آئی۔ تو میزان بینک کے عنوان سے آپ نے کاروبار شروع کیا، بینک اسلامی کے عنوان سے آپ نے کاروبار شروع کیا، رضوان کلاتھ ہاؤس کے عنوان سے آپ نے کاروبار شروع کیا، تو جس سے بھی آپ نے پیسہ لیا وہ سب آپ کے ساتھ کیا ہو گئے؟ تو یہ تو شرکت ہے، اس میں مضاربت کس کے ساتھ ہے؟ یہ مضاربت کیوں درمیان میں لایا؟ صرف فرضی نام سے غریبوں کے سرمایہ کا آدھا نفع اس جاگیردار کو کھلانا ہے، اس مالدار کو پیٹوں کو کھلانا ہے۔ پہلے اس کا پیٹ بہت ہے، اب اس کو اور سرمایہ دار نظام کا اصول ہی ہے کہ مالدار کیا بن جائے؟ مالدار تل بن جائے، اور غریب کیا بن جائے؟ غریب تل بن جائے۔